أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. صدق اللہ العظیم. یہودی حضرت عزیر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، جیسے ارشاد فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. اس طرح یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے تھے. اسی بنیاد پر گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں ان کے متعلق فیصلہ کن لب و لہجہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ نہیں معاف فرماتے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، علاوہ ازیں جس گناہگار کو چاہیں معاف فرما دیتے. شرک ایسا جرم ہے اللہ جل شانہ کے ہاں اس کے ارتکاب کرنے والے کے لیے کوئی معافی نہیں، کسی صورت معافی نہیں، الا یہ کہ ایمان لے آئے، شرک سے توبہ کر کے اللہ جل شانہ کی ذات پاک کی وحدانیت پر ایمان لے آئے. یہود نے یہ سنا کہ ہمیں یوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے، تو بھڑک اٹھے. سننا تھا کہ کہنے لگے ہم تو پاک صاف لوگ ہیں، ہم تو مقدس لوگ ہیں، ہم تو نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. الیاذ باللہ. آج تلاوت کی گئی آیات طیبات میں یہود کی شیخیوں کا منہ توڑ جواب دیا گیا. ارشاد فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں. بھلا دیکھو ان کے خود کو کچھ بھی کہہ دینے سے کیا ہو جاتا ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے کیا ہو جاتا ہے. ان کی حقیقت وہ ہم جانتے ہیں، آشکار کرتے ہیں. کوئی اپنے آپ کو پاک صاف مقدس کہہ دے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ پاک صاف مقدس ہو جائے گا. بل اللہ یزکی من یشاء، پاکیزگی اسے ملے گی جسے اللہ پاکیزگی عطا فرمائیں گے، ایمان کی توفیق بخشیں گے. جو ایمان کے نور سے منور ہو گیا اس کے لیے پاکیزگی ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے. ولا یظلمون فتیلا. اللہ جل شانہ دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں رکھتے، کسی کو اس کی غلطی نہ ہونے پر پکڑتے نہیں. لہذا اللہ نے جو یہ صاف واضح فرما دیا کہ ہم شرک معاف نہیں کریں گے، تو یہ سمجھیں کہ یہ شرک کتنا بڑا جرم ہے. انہوں نے اللہ کا محبوب کیا ہونا ہے یہ اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں
تو اب اللہ کی پکڑ کے اندر اگر آئیں تو یہ اللہ کا انصاف ہے ان کے متعلق، زیادتی ہرگز نہیں ہے، ولا یظلمون فتیلا۔ مزید ارشاد فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب پاک صاف مقدس اللہ کی اولادیں ہیں، ذرا اپنے حالات کو تو دیکھیں، اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کو بات دیکھ، اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح، اللہ جل شانہ پر کیسے کیسے جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں کب کہا کہ یہ پاک لوگ ہیں، مقدس لوگ ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی اولادیں ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور ان کے گناہگار ہونے کے لیے، ناپاک ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے۔ یہ صریح گناہ کے اندر مبتلا ہو کر بھی بارگاہ رب العزت میں مقبول کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہیں اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہی ہے جو ایمان والا ہے، جو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، بے باک نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔